ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر کچھ حقوق ہیں، اور ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی عیادت کی جائے، اس کی بیماری کا پوچھنے کے لیے، اس کا حال دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس جایا جائے اور اس سے پوچھا جائے۔ اور یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک دینی حق ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 7 چیزیں وہ مسلمان کو کرنی چاہیے، اور ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا، عیادت المریض، کہ مریض کی عیادت کو جانا۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مسلمان بھائی کا جب پتہ کرنے کے لیے جائیں تو دل میں یہی نیت ہو کہ چونکہ شریعت کا حکم ہے اور یہ مسلمان کا حق ہے تو اس کا حق سمجھتے ہوئے وہاں جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں شخص تو میں بیمار ہوا تھا، وہ آیا تھا میرے پاس، اس لیے مجھے بھی جانا چاہیے۔ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ یا یہ کہ اگر ہم بیمار ہوئے تو فلاں جو ہے ہمارا پتہ کرنے آئے گا اس لیے ہم جاتے ہیں، تو اس طرح کی نیت بھی نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ خالصتاً اللہ کے لیے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائیں۔ یہ آج کل ایک شیطانی دھوکہ چلا ہوا ہے کہ بھئی جس طرح رشتہ دار ہمارے ساتھ کریں گے ہم بھی ویسا سلوک کریں گے۔ کوئی ہمیں تحفہ دے گا ہم بھی اس کو تحفہ دیں گے، کوئی ہماری عزت کرے گا ہم بھی اس کی عزت کریں گے، کوئی ہمارے ساتھ رشتہ داری جوڑے گا ہم بھی جوڑیں گے۔ تو یہ تو مکافات ہو گیا، یہ تو بدلہ ہو گیا۔ تو شریعت میں یہ چیز نہیں ہے۔ شریعت میں کیا ہے؟ کسی کے ساتھ احسان کرو، کسی کے ساتھ نیکی کرو، تو پھر یہ نہیں ہے کہ بدلے کی نیت سے کرو، نہ، بلکہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کسی کی مدد کرنا، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ ہے اصل دین، یہ ہے اصل کام۔ شیطانی داؤ میں نہیں آنا چاہیے، اس کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ آج کل یہی ہو رہا ہے۔ معاشرے کی طرف اگر دیکھا جائے تو لوگ شادی بیاہ میں اور اسی طرح کسی کی فوتگی وغیرہ میں جاتے ہیں تو اسی نیت سے جاتے ہیں، آج ہم جا رہے ہیں کل وہ بھی آئیں گے، یا وہ ہمارے ہاں آئے تھے اس لیے ہم جا رہے ہیں، انہوں نے اتنا مہنگا تحفہ ہمیں دیا تھا شادی کے موقع پر، اب ہم بھی ان کو دے رہے ہیں، اور فلاں نے کچھ نہیں دیا تھا لہذا ہم بھی کچھ نہیں دیتے، فلاں رشتہ دار نہیں آئے تھے لہذا ہم بھی ان کے ہاں نہیں جاتے۔ تو یہ چیز شریعت میں نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مفہوم ہے جو تم سے تعلق توڑتا ہے تم اس کے ساتھ جوڑو۔ یہ ہے اصل صلہ رحمی، یہ ہے اصل مسلمانی، کہ جو تمہاری عیادت کے لیے نہیں آیا تم پھر بھی اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ۔ اور ایک شخص ناگوار ہے، وہ بیمار پڑ گیا، تم اس کی ملاقات کے لیے چلے گئے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں انسان کے لیے اجر زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اس شخص سے اس کو ناگواری تھی، اس کے باوجود یہ اس کے پاس چلا گیا، اس کو اس پہ اجر ملے گا۔ اور دوسرا اجر کہ مریض کی عیادت کے لیے گیا، ایک مسلمان کا حال پوچھنے کے لیے گیا، تو اس پہ بھی اس کو اجر ملے گا۔ تو لہٰذا اس نیت سے ہمیں مریض کی عیادت کرنی چاہیے، صرف دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اور دوسری چیز یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ جب مریض کے پاس جا رہے ہیں تو وقت کا بھی خیال ہونا چاہیے،
یہ نہیں کہ کوئی آرام کا وقت ہو اور اسی وقت میں جا دم کے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے وقت میں جانا چاہیے کہ آپ کی ملاقات اس کے لیے گراں نہ ہو۔ اور اسی طرح اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں پھر زیادہ دیر بیٹھے نہیں، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ کے، اور سنت طریقہ بھی یہی ہے، اور حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو وہاں مختصر بیٹھو، تو مختصر عیادت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مریض بیچارہ تنگ ہو جائے اور تمہارے لیے وہ تکلف کرتا رہے، اس لیے مختصر وقت کے لیے جاؤ۔ ہاں اگر کسی کا دوست ہے اور بے تکلفی ہے تو پھر وہاں زیادہ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جب تک کہ ان کے پاس کوئی تحفہ تحائف نہ ہو وہ جاتے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں، سوچتے یہ ہیں کہ فلاں ہماری عیادت کو آیا تھا، وہ تو یہ تحفے لے کے آیا تھا، وہ تو اتنے پیسے لے کے آیا تھا، یہ فلاں فلاں چیز لے کے آیا تھا، اور فلاں فلاں فروٹ پھل لے کے آیا تھا، اور ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہذا ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے بھی شیطانی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ جو تمہارے پاس ہو تو لے جاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر خالی چلے جاؤ، تمہارے اس خالی جانے پہ بھی اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔ تم تو اللہ کے لیے جا رہے ہو نا، تم دکھلاوے کے لیے تو نہیں جا رہے۔ ہاں جو کچھ تمہارے پاس ہے اگر تم دے دو گے تمہیں اجر و ثواب ملے گا ایک مسلمان کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بیمار کی عیادت کرنی چاہیے۔ اس پہ ملے گا کیا؟ ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ جب تک کسی بیمار کے پاس انسان بیٹھا رہے، اس کی بیمار پرسی کرتا رہے گا، تو وہ ایسا ہے گویا کہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے، اس قدر اس کو مل رہا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی کی عیادت کے لیے جائے، صبح کو جائے گا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، اور اگر شام کو جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے! اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں ہماری عیادت کو آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ خدا کے بندو یہ دیکھو کہ اس پہ اجر و ثواب کتنا مل رہا ہے، اللہ اس پہ کتنا راضی ہو رہے ہیں، کتنا کچھ عطا فرما رہے ہیں کہ 70,000 نورانی فرشتے صبح سے لے کر شام تک، اگر شام کو گیا تو شام سے لے کے صبح تک تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ تمہیں اور کیا چاہیے؟ اتنی بڑی نعمت تو تمہیں مل چکی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے، اور اس طرف دھیان اور توجہ کر کے پھر جو ہے کسی کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ یہ نیت نہ ہو کہ فلاں تو نہیں آیا تھا لہذا ہم بھی نہیں جاتے۔ بھئی فلاں نے جو اجر و ثواب نہیں کمایا تو تم بھی نہیں کماؤ گے، بلکہ تمہیں کمانا چاہیے، اور یہ جو آفر ہے اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اس سے نفع اٹھا لینا چاہیے۔ اتنا جو مل رہا ہے اس سے ضرور نفع اٹھانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔